اشہد ان لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 13واں پارہ اور کوشش کروں گا 14واں بھی ہو جائے، کیونکہ ہم رمضان کی راتوں کے حساب سے پیچھے جا رہے ہیں۔ 2020 رمضان۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ 12ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا کیونکہ پھر وہ زیادہ حصہ اس کا 13ویں پارے میں، تو اب چونکہ آدھے گھنٹے میں 2 پارے کمپلیٹ کرنے ہیں تو میں پورا واقعہ تو سنا نہیں سکتا، تو اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے ابا کو انہوں نے خواب سنایا، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج، تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں جیلسی کا عنصر دوسروں سے زیادہ ہے۔ اچھی باتیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، مقصد بھائیوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے، مقصد ہے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائیوں نے پھر بھی حسد ہوا اور کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیسے کنویں سے نکالا؟ بھائی روتے ہوئے آئے ابا کے پاس اور کہنے لگے ہم جنگل میں تھے اور بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض خطیب بہت روتے ہیں، بات غلط کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں دبا کے طبیعت سے، پبلک بھی رو رہی ہوتی ہے، تو بات دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے تو پھر بے شک رو لیں، اگر غلط بات کر رہا ہے تو روئے، تو جتنا روئے اتنا آپ ہنسیں اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بات ہنسنے کی تھی مگر اس پہ محترم رو رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں رونے دھونے کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں دیکھو رو رہے ہیں یہ، تو اللہ کے لیے رونا، صحیح بات پہ رونا، اس کی فضیلت ہے، اور اگر لوگوں کو الو بنانے کے لیے رویا جا رہا ہے تو یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے، تو رونا دلیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا سامنے آتا ہے نا، خواتین بہت رو رو کے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرتی ہیں، تو جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ خاتون پر واقعی ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح رو رہی ہوتی ہیں، سچی مچھی کا رو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ سچی مچھی کا نہیں ہوتا، اتنی بات نہیں ہوتی جتنی رو رو کے انہوں نے بڑھا دی ہوتی ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا، مقصد یہ کہ صرف رونا دلیل نہیں ہے۔ آپ انکوائری کریں، تہ تک پہنچیں، اندازہ لگائیں غلطی کس کی ہے۔ تو بچے کے دیکھیں نا، بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تو دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس، تو طبیعت سے روتا ہے چیخ چیخ کے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں دلائل سے بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، رو رو کے مطالبہ منوا لو، تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو ایسا رونا اللہ کے سامنے رو تو اچھا ہے، پبلک کے سامنے یہ زیادہ جو ہے نا، یہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے انسان۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رو کے آئے، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، بچوں کا کیا بگاڑتے، وہ صبر کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر یوسف علیہ السلام محل میں چلے گئے، فروخت ہوتے ہوتے وہاں پر پھر بادشاہ کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی، برائی کی کوشش کی مگر آپ برائی میں سے بچ نکلے، الٹا آپ ہی پر الزام ڈال دیا گیا، جیل میں چلے گئے، صبر کرتے رہے وہاں پہ، پھر بالآخر خواب کی تعبیر بتائی، صحیح نکلی، بادشاہ نے آپ کو بلایا جیل سے، تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا آج آپ کو ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، بادشاہ کی پیشکش کو، مزید ایک پیشکش اور بھی کر دی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو بعض علماء پہ درباری مولوی کے فتوے لگا کے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درباری مولوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بادشاہوں سے اور صدر اور وزیر اعظم سے ملیں، اور اگر کوئی اللہ کے لیے مل رہا ہے تو وہ درباری نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر کی سنت ہے۔ مجھے لوگ حدیثیں بھیجتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے بدترین علماء وہ ہوں گے جو بادشاہوں سے ملیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے آپ نے خطوط بھیجے اور سرداروں سے جا کے ملے ہیں، تو ہمیشہ سے ہر دور میں علماء بادشاہوں سے ملتے بھی رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں درباری مولوی تھوڑی ہوں، بس مجھے رہائی مل گئی، مجھے دو، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا جنگل میں جا کے اللہ کروں گا لوگوں میں، تم اور بادشاہ بھی کافر غیر مسلم، تو کہتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، توحید پرست ہوں، میں تمہاری
آفر کو قبول کیوں کروں, میں دربار میں کیوں آؤں بھائی, تم نے کیا, بس مجھے رہائی مل گئی نا, میں جا رہا ہوں. گئے دربار میں, بھائی بادشاہ ہے, اس سے بنا کے رکھو گے تو بات بنی رہے گی, بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو بادشاہ کے پاس گئے ہیں عزت احترام کے ساتھ, بادشاہ نے بھی عزت سے بات کی, آپ نے بھی عزت سے بات کی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کا جو مرتبہ ہے نا ان کو وہ مرتبہ آپ کو دینا پڑے گا. کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو تمیز سے بات کرنی پڑے گی, یہ دنیا کا اصول ہے. تو شریعت کیونکہ دین فطرت ہے, شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں اس اصول کو تم نے فالو, بولو بھائی, کرنا ہے. تو حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں انک الیوم لدینا مکین امین, ٹھکانہ ملے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, وزیر خزانہ بنا دیں. تو عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اگر اپنی ذات پیش نظر نہ ہو, قوم کی خدمت. آپ کو پتہ ہے کہ نااہل لوگ چلے جائیں گے تو ہم ترقی کر کے چلے جائیں تو اچھا نہیں ہے کیا؟ جی سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار, 1 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وزارت کا عہدہ قبول کیا. اگر یوسف علیہ السلام یہ عہدہ قبول نہ کرتے تو جب مصر میں قحط پڑا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا اس قوم کا, اور باقی دنیا بھی قحط سے مر جاتی. تو ایک مینجمنٹ آتی تھی ان کو. یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی عہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے, اور دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو عہدہ مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, تو دلیل یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں, میں نیک ہوں, میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. کتنے نیکی کے واقعات ہیں نا, یہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیے, کیونکہ ان سب چیزوں کا وزیر خزانہ ہونے سے کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہے. بلکہ کہا انی حفیظ علیم, میں خزانے کا محافظ بھی ہوں, خیانت نہیں کروں گا. دوسرا علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اکنامکس کا علم ہے میرے پاس, معیشت کا علم ہے, اکنامکلی ایک ریاست کو اسٹرانگ کیسے کیا جاتا ہے یہ فارمولے مجھے معلوم ہیں. کہاں سے معلوم ہے؟ گاڈ گفٹڈ, لیکن ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, حکومت چلانے کے لیے, دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے نماز روزہ بھی بہت ضروری ہے, مگر کافی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا, حافظ قرآن بننا, عالم بننا, بولتا کیوں نہیں بھائی, ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بعض لوگ اس طرف لڑکتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, بعض ادھر جاتے ہیں, ادھر کا انکار. بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں, بس سائنس ٹیکنالوجی ہی ہے, مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم ترقی تو کر لو گے مگر انسان نہیں بنو گے. تمہیں کیا پتہ چلے گا تہذیب کیا ہوتی ہے, نکاح کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے. گوروں کے پاس مولوی ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی, تبھی زنا کرتے ہیں, نکاح نہیں کرتے, اور ہومو سیکس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ابا اماں کو جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں, کیونکہ مولانا, کبھی سنا مولانا کلنٹن صاحب تشریف لائے ہیں, یعنی ان کے جو بھی کلنٹن ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, آپ ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے, مولوی صاحب جمعے میں بیان کر دیں گے آپ کے خلاف, جہنم میں جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حقوق تو اس مذہب بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ علماء نہ ہو تو کیا ہے, میں نے کہا علماء نہ ہو نا تو آپ بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہوم میں جمع ہو جاؤ گے. شکر ادا کرو علماء ہے جو والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق بیان کرتے ہیں, بد نظری کو برا قرار دیتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنا برا عمل نہیں ہے, لہذا شادی کر کے بھی دیکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی بیویاں ترس جاتی ہیں وفا کو, اور تو وہاں سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. ابھی کیا میں تفصیل بیان کروں. نشہ بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں, کیونکہ نشے کو حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو لیگل ہے وہاں پہ, بھائی لیگل اس لیے ہے کہ سب پیتے ہیں. تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پیتے ہیں, تو وہ شراب کو حرام کر ہی نہیں سکتے, اس لیے لیگل ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی قانون تو اللہ نے پہلے بنا دیا, اب آپ پیتے ہو نہیں پیتے ہو وہ اللہ کا قانون ہے, مذہب نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ جب آ گیا تو پھر کیا رہ گیا. تو ہمارے ہاں من حیث القوم برائی کا ریشو وہاں سے کم ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں جو برائی بھی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہے, اور ان کے ہاں جو اچھائی ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے حکمران ہمیں دے دو چند دن کے لیے, تو ہم ان سے اچھے ہو جائیں گے اس قوم سے, اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو, آج جتنے بدتر ہم ہیں نا وہ 6 گنا زیادہ بدتر ہو جائیں گے.
نہیں یاری سمجھ میں, یہ بہت اہم ٹائٹ خاندانی بات کی ہے میں نے. ان کے حکمران 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو ہمیں, تو ہم جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو, پھر دیکھو ان کا کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہم اس ٹائپ کے حکمرانوں کو رکھ کر بھی اتنے اچھے اسٹائل میں چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے, یہ قانون کی خوبی نہیں ہے. قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں, تو یہ جو کچھ اچھائی ہیں یہ لوگوں کی مذہب کی وجہ سے ہیں یہ. اور ہمارے لبرل لوگ اسی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اچھائی مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. ہمارے یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ویسے غریبوں کو بہت کھلا دیتے ہیں. تو ٹیکس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے نا, حکومت کی جیب میں جائے پھر غریبوں پہ خرچ ہو. دیکھو یورپ میں کیا ہو رہا ہے, کتنا ٹیکس. ابھی میں آسٹریلیا گیا, 43% ٹیکس لیا جا رہا ہے. 43% ٹیکس تنخواہ سے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے, اور اولڈ ہوم میں غریبوں پہ اور اس جگہ بے روزگاروں کو کھلا رہی ہے. تو یہ کیا احسان ہو گیا بھائی, اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے. 43% کا مطلب تقریباً آدھی تنخواہ. یعنی ایک آدمی سے گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ لے کے بے روزگاروں کو دے دینا, یہ کیا احسان ہے بھائی؟ وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی دے رہا ہے. تو یہ کوئی گورنمنٹ کا کمال تھوڑی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں یار بے روزگاروں کے الاؤنس, بوڑھوں کا اتنا خیال. گورنمنٹ کے پاس کون سا اپنا پیسہ ہوتا ہے؟ بوڑھوں کا جو اتنا خیال ہے وہ کیسے ہے؟ بیٹے سے آدھے تنخواہ لے لی اور اس کے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا کے اس کو کھلا دیا وہاں پہ. یہ بیٹا اپنے ابا پہ خود خرچ کرنے کے لیے بولو بھائی تیار نہیں. یہ گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ دے رہا ہے. اسلام نے بتایا تمہارا ابا یہ حکومت کا ابا نہیں ہے, تم اس ابا کو اپنے گھر میں رکھو. جتنا خرچ ہوتا ہے, آدھی تنخواہ خرچ ہوتی ہے آدھی دو. اگر ضرورت 5% سے پوری ہو رہی تو 5%, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو, لیکن یہ تنخواہ پوری تمہاری ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب بتاؤ جس آدمی سے آدھی تنخواہ ٹیکس ملی جا رہی ہے اس آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس ظلم کو نہیں دیکھ رہے لوگ کیونکہ وہ مالدار پہ ہو رہا ہے. تو ظلم تو بھائی ظلم ہے. ایک آدمی کی کمائی آپ آدھی اٹھا کے لے لیں, یہ تو ظلم ہے نا. تو یہ جب ان سسٹم کی گہرائی میں جاؤ گے نا آپ, تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اوپر سے حساب کتاب کچھ اور ہے, اندر سے معاملہ کچھ اور ہے. ہم لوگ اچھے ہیں, تنخواہ کم از کم پوری ہماری پینٹ میں تو آتی ہے نا. میں پینٹ نہیں پہنتا, ایک مثال دے رہا ہوں, آتی تو ہے نا, زیادہ تر لوگ تو پہنتے ہیں نا, تو ان کی اپنی پینٹوں میں آ جاتی ہے تنخواہ. ٹیکس کٹتا ہے تھوڑا سا, باقی وہ سارے کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے ابا کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھر میں. آج ایک شادی شدہ آدمی, میں اپنی بات کر لوں, میں تو بہت دفعہ شادی شدہ ہوں نا, تو اس لیے میں اپنی مثال زیادہ دے سکتا ہوں. یعنی شادی بہت زیادہ شدہ ہوا ہوں میں, ڈبل شادی, اور یعنی بس بول لیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ, بہت زیادہ شادی شدہ. تو میری اگر کوئی ارننگ ہے, اگر کیا ہے الحمدللہ, تو میرا خیال ہے میں اپنے اوپر 5% بھی خرچ نہیں کرتا ہوں گا. 95% تو گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا. تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا. مذہب نے کہا ہے کہ خرچ کرو. اب وہ خرچے جتنے بھی بڑھ جائیں, اب اگر میں کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا تو حکومت مجھ سے 50% ٹیکس لیتی اور بچوں کو کھلا رہی ہوتی یا بے روزگاروں کو کھلا رہی ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اچھا نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ بھائی تم ان عورتوں سے نکاح کرو اور تم ان کو کھلاؤ, ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم اپنی جیب سے کھلاؤ. اور اولاد تو کمبخت روزگار پہ بھی آ جائے نا, پھر بھی ابا سے پان گٹکے کے پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں. یعنی بے روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے, روزگار کے باوجود ابا کھلاتا ہی رہتا ہے ان کو. ابا جب کھلانا بند کرتے ہیں جب ابا ریٹائر ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اولاد ابا کو کھلاتی ہے. تو یہ خوبصورت نظام ہے بھائی. ہمارے لبرل لوگ جو ہے نا مغرب سے بڑے متاثر ہیں. وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے نہیں ہیں. محبتیں ختم. جب آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کر ابا کو اولڈ ہوم میں جب حکومت کھلائے گی تو ابا یہ نہیں سمجھیں گے میرا بچہ مجھے کھلا رہا ہے, ابا کہیں گے گورنمنٹ بہت اچھی ہے, بڑا خیال کرتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو گورنمنٹ سے رشتہ مضبوط ہوگا جو صرف ایک فرضی چیز ہے. انسانوں کا آپس میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے آپس میں رشتے مضبوط ہو رہے ہیں جو نیچرل لائف ہے. گورنمنٹ کا کام تو محض ایک مینجمنٹ ہے, انتظام کے, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, صرف گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے.
تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم جو ہمارا اسلام ہے وہ رہنے دو, حکمران وہاں سے لے, کیونکہ قانون جو بھی ہے نافذ ہے سختی سے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا قانون ہے نافذ نہیں ہے, نافذ ان سے کروا لو کہ بھائی تم آؤ, تم ذرا سختی کرتے ہو, گڑبڑ نہیں کرتے تو نافذ کر دو, اور یہ والے ہمارے جو ہے نا حکمران ان کو ادھار دے دیں. میں ادھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے پکے تو لیں گے نہیں کبھی یہ ان سے کہیں یار ایک ہفتہ ٹرپ ٹرائی کے لیے, تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہماری قسم پرسی کا کہ ہمارا کتنا بڑا ظرف ہے برداشت کر کے بھی ہم گزارا کر رہے ہیں, زندہ ہیں, ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں. تو ابھی صبح کیا ہوا ہے, کتے کتنے ہو گئے ہیں کراچی میں, ہے نا, ان کو این جی اوز نے مارنے پر پابندی لگائی, بھی کوئی انسانیت ہے؟ کتے مارنے پر پابندی یار, کہ جانوروں کے حقوق. اور اتنے کے ایم سی والے ہمیشہ سے یہ کرتے رہے ہیں, قانون تھا کہ کتوں کی تعداد جب بڑھتی وہ مارتے ہیں کتے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. مدینہ میں جب کتوں کی تعداد بڑھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے صحابہ کو مارو تاکہ کنٹرول میں رہیں. اب اتنے بڑھ گئے ہیں کتے, مارنے پر پابندی. میں نے کہا کے ایم سی والے مارتے کیوں نہیں, کہ پابندی ہے بھائی این جی اوز نے, کتوں کے حقوق. اور یہ کتے پاگل ہو کے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, کئی حادثات ہو رہے ہیں. لاڑکانہ میں ابھی کل آج فجر میں بتایا کتنے پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز ہسپتالوں میں آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو ان کو تو ویکسینیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو بچے مر جاتے ہیں. ہاں جی ہاں, یہاں بھی نہیں ہے. تو اور بائکوں کے نیچے کتے آ کے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ کے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. مگر جی این جی اوز کی طرف سے کتا مارنے پر کیا ہے, جانوروں کے حقوق. انسان جائیں بھاڑ میں معذرت کے ساتھ, اور جانوروں کے حقوق. تو صبح فجر کے بعد اتنے سارے کتوں کا پورا ایک پروگرام چل رہا تھا ہمارے گھر کے باہر. وجہ اس کی ہے کہ اتنے سارے ہو گئے ہیں تو بعض کتے کو ان کو کی نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کتوں میں تو ایسا زبردست بارڈر کا نظام ہوتا ہے نا کہ اس گلی کا کتا یہ یہاں کا مقامی کتا ہے, یہ یہیں پیدا ہوا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ساتھ والی گلی کا کتا ادھر آئے گا تو سارے کتے پن پہ آ جاتے ہیں پھر. تو صبح یہی ہوا کہ ایک بیچارہ بھولا بسرا کہیں سے آ گیا کتا, باقی سارے کتوں نے گھیر کے جو اس کی بیچارے کی واٹ لگائی ہے. پہلے تو اس کو تمیز سے سمجھا نکل جائے یہاں سے. وہ کہہ رہے کیوں بھائی, مجھے وہاں سے بھی نکال دیا, میں یہاں سے بھی جاؤں, کنورزیشن ہو رہی ہے. میں پھر باہر نکلا تو وہ بیچارہ کمزور سا کتا وہ پٹ رہا ہے برے طریقے سے, اور جو شور کی آوازیں آ رہی ہیں. تو بھائی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, ہر وقت ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مگر مار نہیں سکتے آپ. یہ ہے سسٹم. چلو ہم نے ترکی میں کتے دیکھے, ان کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں, ان کی ویکسین ہوتی ہے, نمبر ملتا ہے, یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ پاگل نہیں ہے, گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. تو پٹا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. یہ ہمارے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں, کوئی پاگل ہو جائے, کوئی کتا بتائے گا تھوڑی کہ میں پاگل ہوں, ذرا احتیاط سے رہو مجھ سے, تو وہ تو کاٹ لے گا. اتنے خطرناک موت واقع ہوتی ہے. اور بعض دفعہ کتا کاٹے نہیں, صرف اتنا سا ناخن بھی لگ گیا نا اس کا تو بس گیا کام سے آدمی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. یہ لاک ڈاؤن میں تو کتوں کا اور زیادہ اجتماع ہو گیا ہے. کتے بہت سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان بند ہے اور ہم گھوم رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ اس کے برخلاف ہوتا تھا. آپس میں باتیں کر رہے ہیں, انسان کہاں گئے. اچھا بھائی وہ سوچ رہے ہوں گے اس دفعہ کے ایم سی والوں نے ہمیں مارنے کے بجائے انسانوں کو تو نہیں مار دیا. اچھا بھائی یوسف علیہ السلام کو نے جو ہے نا باقاعدہ عہدہ مانگا بھی ہے, اور وجہ کیا ہے بھائی. اچھا میں یہ بتا رہا تھا, اس سے دنیا کے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا علم بھی شریعت میں ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا پگھلانا سکھایا تاکہ جنگ ہوگی تو نماز بھی پڑھتے تھے اور زریں بنا کے لڑائیاں بھی کرتے تھے. تو اسباب اور وسائل کو بھی پورا اختیار کرنا چاہیے. تو نہ دین کے علم کی اہمیت کو کم کرنا چاہیے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو. تو مسلمانوں کو دونوں رخ پہ کام کرنا ہے, مکھنچو بن کے زندگی نہیں گزارنی. اور دینداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیاوی علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ اسباق تھے, اور بہت سارے اسباق ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی ہے, اور پھر بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, پھر جب اپنے سارے رشتہ داروں کو مصر میں بلا لیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے, بولو بھائی, اچھی. اپنے رشتہ داروں کو بولا ادھر آ جاؤ, تو سب اپنے ابا اور سارے رشتہ دار بھائی بہنیں
اور سب لوگ 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ گئے. تو یہ شہر کی زندگی کی فضیلت ہے زیادہ. گاؤں میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں مگر شہر میں انسان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اور ملتے ہیں, چونکہ ہم نے آج 2 پارے مکمل کرنے ہیں تو اس لیے میں ذرا اسپیڈ ماروں گا آج. اس کے بعد سورہ رعد ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان کو بنایا بغیر ستون کے, مد الارض زمین کو پھیلا دیا اور ہر طرح کے پھل اس میں پیدا کر دیے. اور کیا ہے سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے انگور کو پودے کو بھی وہی, انگور کی بیل کو, انار کو بھی وہی, کھجور کو بھی وہی, ایک پانی, ایک کھاد, ایک مٹی, لیکن پھل کیسے مختلف قسم کے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے ذائقے مختلف, ان کے رنگ مختلف. یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں. اس میں اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ تبدیل کر لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دعا مانگنا بھی ضروری ہے, اسباب اختیار کرنا بھی ضروری. خود کوشش کرو گے تو ہوگا, ورنہ بیٹھے رہو آرام سے. وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوتا. ایک خاتون نے کہا میرا میاں ایسا, میرا میاں ویسا, میرا میاں یوں, میرا میاں یوں. میں نے کہا اگر آپ سچ بول رہی ہیں تو اس میاں سے پہلی فرصت میں علیحدگی اختیار کر لو. اتنا ظالم آدمی, سال سال کا خرچہ نہیں دے رہا اور گھر میں نہیں رکھتا اپنے, اماں کے گھر ہی بیگم کو رکھا ہوا ہے, وہ وہیں رہو. تو پھر کیا کرنا ہے بھائی, اور حالانکہ کما بھی رہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, چند سال ضائع کیے تو 2-4 سال وظیفوں میں اور ضائع کریں. جب بڈھی ہو جاؤ گی تو پھر ویسے ہی کوئی طلاق کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. اسی طرح اب ایسا نہ ہو کہ خواتین بلا وجہ اپنے میاؤں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھلا لینا شروع کر دیں, وہ غلط ہے. لیکن ہر چیز کو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کیا کریں. مہلت تجربہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے. ماں باپ بڑا ظلم کرتے ہیں, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, داماد ہر طرح کا ظلم کر رہا ہے, لیکن بس نہیں جی وہ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. دعائیں کرتے رہیں لیکن فیصلے جو کرنے ہیں, کسی چرسی کا رشتہ آیا کرے تو قبول کر لیا کریں اس امید پر کہ بھائی چرسی ہے, ہم دعا کریں گے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو دیتے ہیں کوئی رشتہ ایسے, ہیروئن چی ہے, وہ پائپ کے نیچے بیٹھ کے ہیروئن پیتا ہے, تو آپ نے رشتہ اس لیے دے دیا. وہ خود حیران ہو رہا ہے مجھے کیوں رشتہ دے دیا. بھائی آپ کو اس لیے دے دیا کہ شادی ہو جائے گی تو ہم دعا مانگیں گے, انشاءاللہ 27ویں رات میں دعا ہماری قبول ہوگی اور آپ ہیروئن پینا چھوڑ دیں. اور بھائی دعا قبول ہو نہ ہو تو یہ والے انداز سے ہو یا کسی اور انداز سے ہو, تو وہ تو دعائیں تو مانگنی ہے, لیکن زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. بھائی ہیروئن چی, ہاں سمجھ رہے ہیں نا, ہیروئن چی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا فری کرایا جائے. اس کو بولو پہلے چھوڑ دو, توبہ کر لو, اور ہمیں پتہ چل جائے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے. اور توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے, وہ دل کی حالت جانتے ہیں, ہم دل کی حالت نہیں جانتے. تو 1 سال تک ہم دیکھیں گے پائپ کے اندر تم نظر نہیں آئے ہمیں, پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے پکی توبہ کر لی ہے, پھر ٹھیک ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی, یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, عہد کو پورا کرتے ہیں, ایگریمنٹ کو, وعدے نہیں توڑتے. اور بہت ساری اللہ نے صورت میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا. اللہ نے شیطان کے مکالمے کا تذکرہ کیا. جب جہنم میں چلے جائیں گے نا جہنمی, تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا جہنم کا, اور میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھیں کہ بھائی جہنم کچھ نہیں ہوتا, اور وہ دیکھا جائے گا اللہ غفور رحیم ہے. تو بتاؤ میں نے جو امیدیں دلائی تھیں وہ پوری اتری یا اللہ نے جو وعدے کیے تھے؟ تو لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ کیا ہوا سچا. تو اب شیطان کو ملامت کریں گے. شیطان کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا, میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا, تو میں تمہیں آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, میں خود اس عذاب میں مبتلا ہوں. تو اللہ اس دن سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. اللہ نے کلمہ طیبہ کی بڑی پیاری مثال دی ہے اس میں, کلمہ توحید کی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی, اللہ اس بیابان زمین کو آباد کر دے. تو کیسا آباد کیا اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے کہ پوری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد 14واں پارہ ہے. اس 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی عیش کو دیکھ کر متاثر نہ ہو. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے.
اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا. والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معایش. کیسے زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اور کیسے زمین میں ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دیں اور تمہارا معاش تمہارا رزق ہم نے زمین میں رکھ دیا. تو وارسلنا الریاح لواقح, ہوا کیسے بھاری بھرکم بادلوں کو لے کے چلتی ہے پانی سے بھرے ہوئے. ایک ایک بادل میں نا سینکڑوں ٹینکروں کے برابر پانی ہوتا ہے. سینکڑوں کا لفظ بھی میں نے کم استعمال کیا, اتنا پانی چھوٹے سے ٹکڑے میں ہوتا ہے اور ہوا اتنے بڑے ٹینکروں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے. ویسے ٹینکر سخی حسن سے منگواؤ پانی کا تو کتنا ٹائم لگتا ہے نا یہاں پہنچنے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ بارش کے ذریعے ایسے لاکھوں گیلن کروڑوں گیلن پانی ہواؤں میں, ہوا کو کہتا ہے, یہ ہوا کو ویسے بولو یہ ٹینکر اڑا کے لائے گی, لیکن یہی ہوا سمندر سے اتنا پانی اٹھا کے اللہ کی قدرت کی دلیل بنتی ہے. جاؤ لے جا کے برساؤ پانی, اور دنا دن بارش ہوتی ہے, زمین میں پانی جاتا ہے, پیداوار اگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی قدرتیں ہیں, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہے نا تو یہ سسٹم آٹومیٹک مشین بھی تو کوئی کسی نے بنائی ہوتی ہے نا. سائنسدان کہتے ہیں تو خود بخود ہو رہا ہے, سورج کی گرمی سے پانی ابلتا ہے, پانی اوپر جاتا ہے تو پھر ہوا سے یوں جاتا ہے, پھر یوں جا کے یوں برس جاتا ہے, ویکیوم بنتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. تو یہ جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے یہ سسٹم آٹومیٹک تھوڑی بن سکتا ہے. او بھائی آٹومیٹک مشین تو زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے, اس کو بنانے والے زیادہ ماہر سائنسدان ہوتے ہیں. ایک مینول مشین خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, آٹومیٹک کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کی آ رہی ہے, سائنسدانوں کی نہیں آ رہی سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دوبارہ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کل کے بھی آیا تھا نا, کہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کیسے پریشان تھے, انہا اولائی ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو, اللہ سے ڈرو. تو قوم جواب میں کہتی ہے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں مہمان کو مت آنے دیں, آپ نے کیوں, جب آپ کو ہماری عادتوں کا پتہ تھا تو مہمان کو گھر میں داخل ہونے دیا کیوں؟ انہوں نے کہا میری قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو. اللہ فرماتے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے. انہیں لوط علیہ السلام کی قسم پرسی اور ان کی جو قابل ترس حالت ہے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. انسان جب نشے میں, شہوت کے نشے میں ہوتا ہے نا, اور جب ظلم پہ اترتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, صبح ہوئی ہے اور ایک آواز نے پکڑا ان کو اور ہم نے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کے نیچے کر دیا. تو اللہ کو لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری سے بہت شدید نفرت ہے, اس لیے اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے فوراً چھوڑ دے, اور چھوڑنے کے بعد وہ تمام اسباب سے دور رہے جو اس بیماری کے قریب لے کے جاتے ہیں, کیونکہ عادت خراب ہو گئی نا. دیکھیں انسان کی نیچر یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی طبیعت لڑکے کی طرف جائے, کتنا ہی خوبصورت لڑکا ہو کبھی کسی انسان کی طبیعت نہیں جاتی. یہ ہوتا ہے جب عادت خراب ہو جائے, کسی اور نے خراب کر دی عادت, یا وقت پہ نکاح نہیں ہوا, فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوت بھڑکتی ہے, جب حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام کی طرف جاتا ہے, اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے. پھر جیسے پہلی دفعہ شراب کسی کے منہ کے قریب لے کے جاؤ, بدبو سے وہ توڑ دے گا بوتل, اس کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن اسی گند کو کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو جس کو بھی لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہو تو پہلے تو کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. ہمارے ہاں بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ہاں تو بزرگ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, اپنی بیماری بتائیں, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائیں گے. اللہ سے اس مردار کی جگہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں. ان کی ہدایات پر عمل کریں اور نظر کی حفاظت کریں. جس سے کوئی ایسا عشق ہو گیا اس کے کبھی قریب مت جائیں, اس کا کبھی تصور مت کریں. ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, مجھے بہت اچھا لگتا تھا, بار بار اس کے پاس جا کے باتیں کرتا, برائی نہیں کی لیکن عشق ہو گیا. کہہ رہے جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا نا تو میں نے اس سے بولا کہ یہ اب دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آنا. کہہ رہے ہیں وہ پھر آنے لگا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. بظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہاں تھپڑ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے مان نہیں رہے بھائی, میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ. ایسے موقع پہ تھپڑ لگانا ہوتا بڑا مشکل ہے, لیکن جو اللہ کے لیے, اس تھپڑ کی بات میں تلافی کر لیں کسی اور طریقے سے.
اول تو تلافی کی ضرورت نہیں, جب بتا دیا بھائی نہیں ملاقات کرو, آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, میری صحت خراب ہو رہی ہے, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, ہمارا آپس کی دوستی کا تعلق کیا ہے, ختم. کو ہوتے ہیں وہ تو چپکتے ہیں, تو لگا دو ایک کھینچ کے اس کو تھپڑ, بولو دفعہ ہو یہاں سے. جب بول دیا ایک بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے, دل پہ آڑے چلیں گے, مگر یہ قربانی اللہ کے لیے, اس پہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بہت نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا ہی. اللہ کو قربانی پسند ہے, میرے لیے قربانی کیا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, قربانی دو اللہ کے لیے. علماء کہتے ہیں لڑکی کا عشق اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے, اس پہ نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے خواہش. لڑکے کا عشق یہ تو کبھی بھی خواہش پوری نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. آپ کو شہد کھانے کا دل چاہتا ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں لیکن دل بہت چاہ رہا ہے, تو بھائی پیسوں کا انتظام کا مشورہ دیا جائے گا نا. لیکن اگر گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بھائی شہد کا تو دل چاہ رہا ہے, وہ نیچر ہے. منع اس لیے کیا جائے گا جب پیسے نہیں ہیں تو بھائی صبر کرو, نہیں دیکھو شہد کی طرف, یہی ہوگا نا. لیکن گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے بھنگی اور چمار ہونے کی علامت ہے, یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو, تو آپ خود گندے ہو گئے ہو. تو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے بھائی, وقت پہ شادی ہو جائے نا انسان ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے, اور شادی نہیں ہوتی تو بس بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر, اکثر والدین کو جو خاص طور پہ میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی. ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی, اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے, وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو ابا کو بتاؤ, ابا میری شادی کر دیں, اماں میری شادی کر دیں, میں اس میں مرا جا رہا ہوں, پاگل ہو رہا ہوں, باولا ہو گیا ہوں, دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں. اگر وہ کر دیں تو وہ اچھے ابا ہونے کی علامت ہے, نہیں کریں تو کورٹ میرج بھی کر کے ان کو بتائیں. لڑکی کے ابا راضی ہو, لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے. جب ایسے ارینج میرج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں, جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے, لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں. تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں. لیکن لڑکا کما رہا ہے اور ابا اماں شادی نہیں کر رہے اس کی, تو ابا اماں کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی. وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے, وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. تو سمجھائیں, نہیں مانتے تو میرے بھائی زنا کی طرف مت جاؤ, شادی کرو. ابا اماں کو بتا دو کہ ابا ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے, تو اللہ پہلے ہے, ابا بعد میں. اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی. بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ, بدتمیزی نہ کرو, اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ, جم بھی جاؤ اس پہ. بعض لوگوں نے ایسا کیا, 30 سال کے ہو گئے تھے, ابا شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ انہوں نے شادی کر کے ابا کو بتایا. ابا نے جب لگائے ہیں کھینچ کے, رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا, خودکشی کر لی. تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی, اس کی بیوی کا فون آیا میرے پاس, ہائے میرا میاں تو مر گیا. میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس, چاہے بھوک سے کی ہو چاہے ناکام عشق میں کی ہو. کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں. تو یہ جائز نہ ہونا, حرام ہونا, لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے, تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے؟ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے, جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے, وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے. تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو, اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا. تو انہوں نے محترم نے کیا کیا, جب خاندان کا دباؤ آیا, گھبرا گئے, یار یہ کیا ہو گیا, تو وہ خودکشی کر لی. تو ان کی بیگم چیخو پکار, میرے پاس فون آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ابا ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا, اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. تو وہ خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی, گھر والے راضی نہیں تھے اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو. تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے, بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا, تپڑ نہیں تھا تو یہ کام کیا کیوں, تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اگر طلاق نہیں دیتے تو ابا اماں اور پورا خاندان ایک طرف. تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اپنے والدین کا میں بہت چلے گئے. تو وہ خاتون رو رہی تھی. میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہے ابھی اور آرام سے جان چھوڑ گئی. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, آرام سے
کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ کے اگر چلے گا نا. بعض دفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی, لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے, لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے. میں نے کہا بہت نیک ہے. کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا. تو امی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے, کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی. تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا, بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہ کہے گا امی کھلا دوں. ٹھیک ہے, تو پھر ساس بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے, بولو بھائی, جھگڑے. ماں کا تو بہت بڑا حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے, ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی, اس کو تو قدموں میں گر جاؤ, لیکن ماں کے کہنے کے پہ کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا. تو بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہوؤں کے اوپر. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بعض بہویں جیسے ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی, وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے, اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں, ادب احترام نہیں کرتی. تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے, بیوی کا غلام بن جائے, تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا. اماں کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اماں کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا, خدمت کی جاتی ہے, تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے اماں کو بتایا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا. اور اچھی امائیں جو ہمارے معاشرے میں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا, بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, کر رہا ہے. ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ایسا نہ ہو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں. لوگ آدھے کلپ بنا کے, جتنی بہویں ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی. ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں, آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا, ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہوا ہے, جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے, بہو نے بہو کے, تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی. ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہ گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے, بہوؤں پہ بھی ہوتی ہے, ساسوں پہ بھی ہوتی ہے, ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی. کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے. تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا یار, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا, یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو. ابا کی سے بد کلامی بھی نہ کرو, اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی ہے, دو شادیاں کی, دوسری شادی کی, جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تب پڑھ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے دوسری شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے فون کیا, میں پاگل ہو گیا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, فلانا ڈمکانا, اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ناانصافی. میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو, پہلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر انداز, اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو, کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا, تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, اس کو عزت دو, محبت دو, اس کو یہ احساس دلاؤ. تو سیاست سے کام لو تھوڑا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, گریبان کھولو ایسے, بلکہ کوئی ٹی شرٹ پہنو, جم جاؤ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے, ایسا نہ ہو کوئی پسلیاں وسلیاں نظر آ رہی ہوں, جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے. قمیض کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, کرتے کی وجہ سے, ٹی شرٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے کہیں. بال لوگوں کی پسلیاں ہوتی ہیں نا,
تو وہ ٹی شرٹ میں اور زیادہ نمایاں ہوتے, پھر وہ اور لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے, وہ میں نے کی ہے, میں رکھوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کر لو, کیس کرنا ہے کیس کرو, آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لینا, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے. چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا, بولو بھائی, نہیں ہو. ایک آدمی نے کی نا دوسری, تو اس کے رشتہ داروں نے, دوسری طلاق یافتہ تھی, وہ پہلی طلاق, اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی, اس کا تو بیڑا گرک ہو جاتا اس لڑکی کا. تو پہلے والے رشتہ داروں نے داماد پہ اتنا دباؤ ڈالا, وہ کہیں میرا منجا ہوا تھا نا, میرے بیان سنتا تھا, میں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو, میرے قتلے بنا دو, کاٹ کے نا قتلے بنا دو, جب تک جان ہے نا, خون کا ایک قطرہ بھی ہے, میں طلاق کا لفظ ہی زبان سے نکالوں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے, اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے نا ٹھٹرے ہوئے, دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا, دوسری کی ہے. ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا, وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے, وہ کھانا نہیں پکاتی تھی. تو ابے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے, یوں بولو, اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے. لوگ بولیں پھر کیوں کی, تیرے پیسوں سے کی ہے, تجھے کیا تکلیف ہو, بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے. پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوئی ہے, اس کے آنسو بھی پوچھو, اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا, تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے, آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. پھر بولے جب اتنا غم ہو رہا ہے تو شادی کیوں کی, بولے مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لیے کر لیا میں نے. یہ نہیں بولو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی گھر بسانا ہے, عورتیں طلاق یافتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں, تو گھر تو بسانا ہے نا, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر لی ہے. تم سے محبت میں کمی نہیں ہے, پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو, اور دو بھی محبت اس کو عمل سے دکھاؤ. لیکن بھائی طلاق ولاق کا نہیں ہوتا, بولے کیا جاؤ جس کی ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. میں نے جب دوسری کی تھی نا, تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا ہمارے ایک دوست کے سامنے, مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا, شادی کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا مفتی صاحب نے, جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو, کہہ رہے بھائی جب آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی, انکار کر دیتے. وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے, نہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا, اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو. سمجھ رہے ہو, زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے, کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, گرل فرینڈ کو بھگا کے لا دوں صاحب نکاح پڑھا دیں, میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں کیوں بھائی کسی کی لڑکی کو بھگا کے لائے ہو, پتہ نہیں اس کا ابا راضی ہے نہیں ہے, اور تم نے اس کو پٹایا ہے. لڑکی کہہ رہی تھی بہت اچھے ہیں, میں نے کہا آپ کہہ رہی ہو بہت اچھے ہیں کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, بعد میں کتنے اچھے نکلتے ہیں یہ تھوڑی پتہ ہے. ہم تو وہ لڑکی کو بھی تو ہم اچھا مشورہ دیں گے اپنی بہن سمجھ کے, کہ جو ہم کسی اور کے لیے برداشت نہیں کرتے, اس لڑکی کے. لڑکے بڑے آپ کو پتہ ہے بہت کھیلتے ہیں لڑکیوں کے جذبات سے, وہ تو ایسے بیوقوف بنا کے لارے لپے دے کے اس کو پٹا کے بھگا دیا اس نے. اب وہ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اور وہ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو. تو میں ان کو کبھی نہیں, بہت زیادہ اگر اللہ نے اگر زنا ہو رہا ہے میں کہوں کورٹ میرج کرو بھائی, عدالت کے کھاتے میں ڈالو جا کے, ٹھیک ہے نا, ہم کیوں اس کو پروموٹ کریں. تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ, اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا, ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے. انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ, ادھر ہی نکاح پڑھایا بھائی, نکاح ہو گیا.
انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے, اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہیں, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں؟ تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا, وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ بھائی. مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا, لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50 سال کرا دیتے ہیں وہ. ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا, اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا کو جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ. تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے جو ہم پبلک کو سمجھا کے رہے ہیں, لیکن پبلک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ محاسبے مراقبوں میں لگیں گے. جو بچنا چاہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں بھائی نکاح کرو, سب سے پہلے کیا ہے نکاح, بال بچے بیوی بچے گھر داری ہوگی, ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی, ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا, ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے. بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے. جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اس اسٹائل میں بات نہیں ہوتی. ایک عورت نے کہا میرے میاں کے بعد جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں. دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار, اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو, فون کاٹو. تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, برائی سے بچا لیتی ہیں, آپ کو نگرانی کرتی ہیں. جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ. ٹھیک ہے نا, بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہا ہے, ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا. تو اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے, اس میں بٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں, آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہا ہے, بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہا ہے. شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کافی ہے بھائی.